بتا دوں کہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، جنت بعد میں ملے گی، دنیا میں بھی اللہ اس کو نوازتے ہیں بہت زیادہ، دنیا میں بھی اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ان کو زنا کا موقع ملا اور وہ بچے، تو اس بچنے کی بنیاد پر وہ بزرگ بنے ہیں، اس بچنے کی بنیاد پہ وہ بزرگ بنے۔ میں اپنے والد صاحب کا بھی قصہ کبھی کبھار سناتا ہوں نا۔ میرے والد صاحب بالکل بہت خوبصورت تھے، میرے والد صاحب 24-25 سال کی، ہم لوگ اصلاً پٹھان ہیں، یہ تو میں بیچارہ ایسا باریک سا ہو گیا جی کراچی آ کے نا۔ ہمارے والد صاحب بڑے صحت مند تھے، بہت جاہو جلال تھا، تو کمارے تھے، امریکہ ان کا شپ کیا۔ میرے والد صاحب نے چائنا آسٹریلیا کے علاوہ پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن سادے اتنے تھے ایسا لگتا تھا کبھی انڈا موڑ بھی نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے، سادگی طبیعت میں ایسی تھی۔ اس وقت آرمی میں داڑھی رکھنے پر، نیوی میں داڑھی رکھنے پر پابندی تھی، اور ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے تو ساری زمینیں انڈیا میں رہ گئیں، کچھ بھی نہیں تھا، تو مجبوراً نیوی کو جوائن کیا انہوں نے۔ داڑھی رکھنے پر پابندی تھی مجبوراً، بعد میں پھر انہوں نے نیوی میں ہوتے ہوئے ہی داڑھی رکھ لی تھی۔ تو وہ پہلی دفعہ جہاز امریکہ گیا، تو ظاہر ہے ایک نوجوان اور ماشاءاللہ بالکل صحت مند ٹھیک ٹھاک اصلاً پٹھان، انڈین میں بھی، انڈیا بھی پٹھان ہے نا بھائی، خان فیملی انڈیا میں بھی ہوتی ہے نا، تو وہ والے پٹھان، باقی وہ والے نہیں۔ مجھے پشتو وشتو نہیں نا، ہمارے ابا دادا کو کسی کو پشتو نہیں آتی، لیکن پشتو والے بھی پٹھان تو پٹھان ہوتا ہے بھائی۔ تو چاہے پشتو آئے یا نہ آئے، تو ایک پٹھان تھے ہمارے دوست، تو ان سے ایک صاحب نے مذاق میں کہا تو مسلمان ہے یا پٹھان ہے؟ اس نے کہا پٹھان۔ سن کے توبہ توبہ کلمہ پڑھو بھائی، مسلمان اور پٹھان میں اپنے آپ کو کیا کرو؟ اس نے کہا جو پٹھان ہے تو وہ مسلمان ہے، ان کا قول۔ تو انڈین، ویسے ہم لوگ ہیں سہارنپور کے، یو پی کے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے بھی بعض لوگ بیان سنتے بولتے ادھر یو پی والا بول رہا تھا اپنے آپ کو اور ادھر پٹھان بنا دیے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ تو بھائی انڈیا کے جو خان ہیں نا، جو اردو اسپیکنگ خان ہیں، ہم وہ والے خان ہیں۔ تو یہ جنرل نالج دینے کی مجھے شوق نہیں ہے، اس لیے دے رہا ہوں کہ آدھی دوں گا نا تو وہ آدھی پہ کلپ آ جائے گا یا کمنٹس آ جائیں گے لوگوں، اس لیے جب کوئی آدھا کا دور ہی گیا، کوئی بات کرو تو پوری کرنی پڑتی ہے مجبوراً۔ تو والد صاحب ہمارے گئے امریکہ، تو مجھے یہ واقعہ والد صاحب نے تو نہیں سنایا، وہ تو ظاہر اپنے بچوں سے ایسی بات نہیں کریں گے، مجھے کسی اور نے بتایا یہ واقعہ، میرے والد صاحب کے، تمہارے والد صاحب امریکہ گئے تھے۔ تو ظاہر ہے اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی، میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا، کہ آج کل تو نیٹ پر اتنا کچھ گندگی دیکھ لی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان کے لیے یہ سب چیزیں نارمل بن جاتی ہیں۔ اب جس نوجوان نے کبھی یہ منظر دیکھا ہی نہ ہو، اس طرح کی عورتیں، تو وہاں گئے تو ہمارے ایک والد صاحب کے دوست نے بتایا کہ وہاں کسی لڑکی نے ان کو لے گئی کہ میرے ساتھ چلو میرے گھر۔ اب ظاہر ہے نیا نیا پاکستانی جائے، وہی منظر ہو گیا جو ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کو راستے میں خیال آیا، جذبات بھی تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ان کو خیال آیا کہ انی اخاف اللہ، کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ تو کہتے ہیں دروازے سے واپس ہوئے ہیں اور وہ انگریز لڑکی غصے میں بھنا رہی تھی، غصے میں بھنا رہی تھی، راستے سے واپس ہوئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ گناہ کا ہلکا پھلکا بھی ارادہ بن جائے اور پھر واپس ٹرن لینا اور مشکل ہوتا ہے، تو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ تو وہ مجھے والد صاحب کے جو ریلیٹیو تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ اس کے بعد اللہ نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کرا۔ حافظ قرآن تو تھے والد صاحب پہلے سے، بھول چکے تھے، قرآن ایسے حفظ کیا دوبارہ کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول بنائے، جہاز میں وہ بھی شپ، روزانہ ایک قرآن، بالکل پلٹا کھا گیا۔ اب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس برائی میں اگر مبتلا ہو جاتے تو آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا۔ جس بچے کو پتا ہو کہ میرا باپ ایسا تھا تو بچہ بھی انہی چیزوں کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بالکل پلٹ گئے، داڑھی بھی رکھ لی۔ تبلیغ میں اس وقت جڑنا شروع ہوئے جب مکی مسجد میں 2 صفیں ہوتی تھی۔ تعلق تو تھا علماء کے خاندان سے۔ میرے والد صاحب کے جو والد تھے، یعنی میرے دادا حضرت ان کا نام تھا محمد شفیع خان، انہوں نے 60 سال ایک مدرسے میں پڑھایا ہے ہندوستان کے، ایک ہی جگہ بچوں کو قرآن حفظ کرواتے تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، یعنی میرے جو پردادا تھے
تو خاندان تو تھا مگر امریکہ جا کے کیا ہونا شروع ہو گئے, کھسکنا. اللہ نے اس آزمائش سے بچایا, بالکل زندگی کیا ہو گئی, پلٹ گئی. تو یہ ایک واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پھر ہمارے گھر میں, پھر والد صاحب جب پلٹے انہوں نے کہا ٹی وی بھی نہیں آئے گا گھر میں. ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی آیا ہی نہیں. بچپن میں ہم پتلی گلی, اسی وجہ سے مجھے یاد ہے یہ جو میں بیان میں بار بار کہتا ہوں نا, پتلی گلی, ایک پتلی گلی تھی, وہاں سے نکل کے ہم ڈرامہ دیکھ کے آتے تھے, چپکے سے آگے ایسے بن جاتے تھے, چہرے پہ آرٹیفیشل نور وور لگا کے نا, تاکہ ابا سمجھے ماشاء اللہ لگ رہا ہے کہ مدنی مسجد سے آ رہا ہے. تو وہ ایسے ڈرامے بھی اس زمانے میں کیسے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے. تو لیکن خیر اس سے بھی اللہ نے چھڑوائی دی, مدرسے میں چلے گئے تو وہ بھی صحیح ہو گیا. تو یہ تو میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. اس کے علاوہ بزرگوں کے واقعات ہیں. یوسف علیہ السلام کا دیکھو نا, چاروں طرف سے اس نے دروازے بند کر کے دعوت دی. یوسف علیہ السلام کے پاس تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. جب چاروں طرف سے دروازے بند ہوں اور ایک خوبصورت بادشاہ کی بیوی معمولی نہیں ہو سکتی, خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے, اب کیا رکاوٹ ہے, اور اسی گھر میں پلے بڑے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, وہ میرا خدا ہے جس نے کنویں سے نکال کے مجھے بادشاہ کا محل دے دیا, اتنا مجھ پر احسان کیا, اس رب کی میں ناشکری کروں. اللہ پوچھے گا نا کہ تو کنویں میں مر گیا تھا, پڑا ہوا تھا, اے یوسف میں نے مسافروں کو بھیج کے نکلوایا, پھر تو مصر کے بازاروں میں غلاموں کی طرح بک چکا تھا, میں نے تجھے بادشاہ کے محل تک پہنچا کے ایسی عزت دی اور ٹھکانہ دیا, اب کیا کر رہا ہے کہ تو میری نافرمانی کر رہا ہے. کیا فرمائے, معاذ اللہ, اور بار بار کہہ رہے. پھر ان عورتوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ اگر اور بھی شہر کی عورتیں جمع ہو گئیں. جب یوسف علیہ السلام کو پہلے تو دیکھا نہیں تھا نا, قرآن کے الفاظ ہیں نا کہ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن تراود فتاة قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة, کیا الفاظ ہیں, ہاں تراود فتاها عن نفسه, کہ ورغلا رہی ہے ایک نوجوان کو. تو شہر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے کس پہ عاشق ہو رہی ہے, گھر کے نوکر پہ, گھر کے غلام. ارے بھائی تو عاشق ہوتی تو کسی فلم کے ہیرو پر ہو جاتی, اس زمانے کی جو بھی فلمیں ہوتی ہوں گی, یا کوئی شہزادے پر عاشق ہو جاتی. کس پر ہوگی؟ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے کسی کو گھر میں کام کرنے والی ماسی پہ عشق ہو جائے, تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں عورتیں کم ہیں عشق کرنے کے لیے, اپنے گھر کی ماسی پہ عاشق ہو گیا, وہ ذلت محسوس کرے گا نا. تو شہر کی عورتیں کیا کہہ رہی ہیں کہ یہ جناب بادشاہ کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. تیرا اتنا ہینڈسم بادشاہ ملا ہوا ہے تجھے, ٹھیک ہے چلو گورنر پہ ہو جاتی, اول تو ہوتی کیوں, تیرا تو میاں ہے. تو لیکن اگر ہونا بھی تھا چلو ہم سے مشورہ تو لے لیتی, ٹھیک ہے نا, وہ سب یہ کہنا چاہ رہی تھی. تو اب وہ انہوں نے کیا کہا, اب اس کو ذلت محسوس ہوئی. بس یہ واقعہ سنا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اب بادشاہ کی بیوی کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی کہ یار یہ مسئلہ خراب ہو گیا, میرے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگ رہی ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ میں یوسف کی زیارت کرواؤں گی, ان کو پھر مشورہ دوں گی. تو قرآن کے الفاظ ہیں, مختصر سنا رہا ہوں کہ وہ دعوت دی اور سب کو بٹھایا, ہاتھ میں ان کے چھریاں پکڑا دیں, اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ. یوسف علیہ السلام جیسے ہی وہاں سے گئے ہیں, قرآن کے الفاظ کے ہیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, اور مبہوت ہو کے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے, ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا سیب کاٹ رہی ہے کہ ہاتھ کاٹ رہی ہے, ایسے ہی مبہوت ہو گئی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث ہے, آپ معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا جتنا حسن اللہ نے اس کائنات میں تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں, اس میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا, اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو ایک معجزہ, اکیلے وہ آدھا کس کو دیا ہے, یوسف علیہ السلام. تو کیا یعنی کیا حسن ہوگا. تو وہ انگلیاں کاٹ ڈالی اور پھر کہنے لگی ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں تم مجھے کہتی تھی, مجھے ملامت کر رہی تھی. اب شیر ہو گئی نا کہ بھئی اب تو میرا حق ہے عشق کرنے کا. ایسا
ایسا اللہ نے حسن دیا اس کو. تو پھر وہ کیا, وہ تمام عورتیں مل کر یوسف علیہ السلام کو ورغلانے لگیں. کتنی بڑی آزمائش ہے. اب تو انسان کہتا ہے, اور پھر دھمکیاں بھی دینے لگی کہ اگر تم نے بات نہ مانی جیل میں بھجوا دیں گے. کوئی اور ہوتا کیا کہتا, بھائی اب تو میں مجبور ہوں یار, جیل میں کون جائے گا یار. یہی ہوتا نا. یوسف علیہ السلام نے, یہ میں بتا رہا ہوں زنا کتنی گندی اور غلیظ چیز ہے. یوسف علیہ السلام کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ ان کا ایک دفعہ یہ دھبا لگ گیا, ایک دفعہ یہ زنا کا دھبا لگ گیا تو دامن کیا ہو جائے گا, داغدار. ایک دفعہ بھی نہ لگے یہ دھبا زندگی میں. جن لوگوں نے کبھی زنا نہیں کیا ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اللہ سے دعائیں مانگا کرو, اے اللہ اس دامن کو پاک دامن کر کے ہی قبر میں لے جانا. اور جن سے ہو گیا ہے تو وہ توبہ کر لیں گڑ گڑا کے, اللہ جو ہو گیا ہو گیا, اب آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا. تو پیغمبر بچا رہے اپنے آپ کو, اس لیے کہ بہت ہی غلیظ گناہ ہے, معمولی نہیں ہے, تبھی تو اتنی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں, رب السجن احب الی. میں جو شادیوں پہ چیختا ہوں نا, مجھے شوق نہیں ہے آپ کو عیاشیاں کرانے کا, میں اس لیے چیختا ہوں کہ یہ نہیں ہوگی تو زنا ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے, اس لیے بولتا ہوں آپ لوگوں کو. تو اور آپ سے اس کے کوئی پیسے نہیں لیتا نا, مجھے اس کے کوئی پیسے ملتے ہیں. بدنامی الگ ہوتی ہے, لوگ ہر دفعہ گھما پھرا کے ادھر لے آتا ہے, بدنامی الگ ہو رہی ہے. تو کیا کریں بھائی, لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں نا. تو یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, رب السجن احب الی. اللہ جیل جانا مجھے محبوب ہے, میں جیل برداشت کر لوں گا. جس گناہ کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تو بچا لے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے اللہ اتنی شدید آزمائش میں ہوں, اتنی ساری عورتیں, اور وہ ظاہر ہے وہ اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں, اونچے خاندانوں کی اکثر خوبصورت بھی ہوتی ہیں. تو یہ اتنی بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں مل کے مجھے دعوت دے رہی ہیں, اے اللہ اگر تو نے مجھے ثابت قدم نہیں رکھا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, بچا لے مجھے. اور میں جیل والے آپشن کو قبول کرتا ہوں, جیل بھجوا دے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور زنا سے بچا لیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ان عورتوں نے کہا کہ اگر ان کو جیل نہ بھجوایا تو یہ جو ہم نے زنا کی ان پر تہمت لگائی ہے, لوگ ہمیں اس تہمت میں جھوٹا سمجھیں گے, بولیں گے اگر اس نے بدکاری کی نیت کی تھی تو یہ ابھی تک گھومتے پھرتے کیوں نظر آ رہے ہیں. تو ان عورتوں کو اپنی عزت اس میں محسوس ہوئی اور بادشاہ کی بیوی کو کہ ان کو جیل بھجوا دو ورنہ لوگ ہماری بے عزتی کریں گے کہ بھئی ایک طرف تم یہ کہہ رہی ہو کہ انہوں نے دست درازی کی ہے, دوسری طرف ان کو سزا بھی نہیں دے رہی. تو بعض دفعہ کوئی مجرم نہیں ہوتا مگر اس کو سزا اس لیے دی جاتی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی یہ مجرم ہے, حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ مجرم نہیں ہے. بھئی وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنا بڑا مجرم ہے تو دندناتا کیوں پھر رہا ہے. تو جب تہمت اس لیے یاد رکھو, جھوٹی تہمتیں جب لگتی ہیں نا تو پھر وہ ضرب ہوتی چلی جاتی ہیں, پھر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں مجھے جیل محبوب ہے, تو میں بس بات کو ختم کرتا ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں جیل محبوب ہے؟ اس لیے کہ حالانکہ ان کو پتہ ہے جیل میں پتہ نہیں کتنے سال پڑا رہا ہوں میں, ایسا نہ ہو موت ہی جیل میں ہو. وہ جانتے تھے کہ زنا بہت گندی چیز ہے, بہت غلیظ چیز ہے, تو وہ اپنے دامن کو گندا نہیں کرنا چاہتے. تبھی تو اللہ نے نوازا ان کو, اور اللہ نے بچایا, اللہ نے نوازا, پھر جیل سے نکلنے کا انتظام بھی کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دی. پھر جہاں چاہے شادی کرے, جب بادشاہ بن گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر زلیخا سے شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. بھائی اگر بادشاہ تو بعد میں مر گیا تھا, اور میری رائے یہ کہ ہو گئی تھی, کسی کتاب میں کوئی دلیل نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ہو گئی تھی. اس لیے خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بادشاہ تو مرا تھا, کیونکہ مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام بن گئے تھے, ظاہر ہے اصل بادشاہ مر گیا ہوگا نا, بادشاہ بھی مر گیا تھا. اس کی بیوی بھی بیوہ ہوئی تھی. اب ایک اشکال ہو سکتا ہے بیوی پہلے مری ہو, ایسا مارکیٹ میں بہت کم ہوتا ہے. اکثر بیوہ ہونے کی رپورٹیں آتی ہیں, مردوں کے رنڈوے ہونے کی رپورٹیں بہت کم آتی ہیں. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آج بھی دیکھ لو آپ کہ بندہ پہلے مرے گا, اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں اس کے خلاف ہوتا ہے, بندہ پہلے مرتا ہے. وہ کیوں مرا, ٹینشن سے مرا, کیا ہوا, ہم اس گہرائی میں نہیں جاتے. لیکن جب تک بندہ مرتا نہیں ہے, خواتین اتنے آرام سے جاتی نہیں ہیں دنیا سے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی عمر کم, ان کی زیادہ, لیکن اور دوسری وجوہات پہ بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. تو لگتا ایسا ہے کہ زلیخا نے اتنی ٹینشن دی ہوگی اس میاں کو کہ یہ میاں دار فانی سے کوچ کر گئے. اب ظاہر ہے جب کوچ کر گئے تو اس کے لیے اسلام قبول کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا زلیخا کو, اور پہلے تو غیر مسلم سے نکاح بھی جائز تھا.
تو پھر ہو گیا ہوگا نکاح. تو اب حلال طریقے سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دی ہوگی, نہیں بھی دی ہوگی تو ایک سے ایک مصر میں. اس زمانے میں تو 4 سے بھی زیادہ کی اجازت تھی, اور پیغمبروں کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ نکاح کی ہمیشہ کثرت کرتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا کہ جو جن کا نکاح نہیں ہوا وہ زنا مت کریں, پاک دامنی سے رہیں, بد نظری سے بچیں, عن قریب اللہ انتظام کر دے گا. اللہ نے امید دلائی ہے سورہ نور میں. تو اس لیے اپنے آپ کو اس گندگی غلاظت سے بچاؤ, دنیا بھی سکون سے گزرے گی اور اللہ کا عرش کا سایہ بھی ملے گا. اور چھوٹی سی آخری